بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں، لیکن پاکستان اور پاکستان کے عوام خیریت سے نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو ایک بیماری لگ گئی ہے، اور وہ بیماری ہے اس ملک کے سیاستدان، کیونکہ ان سیاستدانوں نے پاکستان کے 75 سال جو ہیں ان کے اندر کبھی بھی اس قوم کو سکون سے نہیں رہنے دیا۔ مختلف تحریکوں کے آغاز ہوتے رہے ہیں، مختلف حکومتیں بدلتی رہی ہیں، مختلف سیاسی گروہ جو ہیں آپس میں ٹکراتے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس ٹکراؤ کا جو سب سے بڑا سانحہ ہوا، جو پاکستان کو نقصان ہوا، اس قوم کو نقصان ہوا، وہ تھا سانحہ مشرقی پاکستان۔ لیکن اس اتنے بڑے سانحے کے باوجود میرے اس ملک کے پیارے سیاستدانوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ میں عرض کروں کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، پاکستان کے تمام سیاسی گروہ ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں۔ کہیں مفاہمت کی بات نظر نہیں آ رہی، اس پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات نظر نہیں آ رہی۔ نہ جانے ان سیاستدانوں کو کون سی بیماری لگ چکی ہے، اور کوئی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، ضد ہے، اتنی ضد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو فنا فلا کر دیں۔ وہ خود فنا فلا نہیں ہوگے، یہ ملک فنا فلا ہو جائے گا، یہ قوم جو ہے یہ فنا ہو جائے گی۔ لیکن نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے سیاستدان ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اس ملک میں اس وقت اس ساری افراتفری کا جو موجد ہے، جو علم بردار ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران صاحب کو اس وقت اس ملک کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے مفاہمت کی پالیسی پر کھڑے ہونا ہوگا۔ مفاہمت کی پالیسی سے عزتیں خراب نہیں ہوتی، مفاہمت کی پالیسی سے ملک بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، اور ملک کا معاشی نظام ٹھیک ہوتا ہے۔ کیونکہ مفاہمت ہی سب سے بڑا ایک وہ فیصلہ ہے جو اگر آج ہمارے سیاستدان آپس میں کر لیں تو خدا را یہ ملک سنبھل جائے گا۔ نہیں تو ایسے حالات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے یہ ملک کو کوئی بھی آنے والی طاقت اور قوت جو ہے بچا نہیں سکے گی۔ دیکھیں، پنجاب میں تحریک انصاف کا جلسہ ہو گیا، اب دوبارہ ہونے کو ہے، میاں والی میں ہوگا، پنڈی میں ہوگا۔ دیکھیں، یہ کیسی ضد ہے، کیوں یہ جلسے ہو رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ پاکستان کی تباہی کے مقاصد ہیں؟ پاکستان کے عوام کو ذہنی طور پہ مفلوج کرنے کے کوئی مقاصد رکھے ہوئے؟ دیکھیں، اگر اس ملک کے لیے کوئی سوچ پیدا کرنی ہے تو خان صاحب ایک راستہ اختیار کریں، مفاہمت کا یا مزاحمت کا۔ مفاہمت کے لیے آپ کے پاس اس وقت بھی بہت بڑی قیادت موجود ہے، جس میں سپر شاہ محمود قریشی ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں۔ انہیں سیاست بھی کرنی آتی ہے، وہ سیاست دان ہیں، وہ مفاہمت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ٹھنڈے لوگ ہیں، وہ پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہاں، عارف الوی صاحب ہیں، اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیاست کی رموز کو جانتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے، جو مفاہمت کے لوگ ہیں، کچھ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا را اگر آپ نے اس پاکستان کو بچانا ہے، اس پاکستان کی سوچ ہے، تو چودھری پرویز الہی صاحب کو آگے لے کے آئیں، شاہ محمود قریشی کو لائیں، عارف الوی کو لائیں۔ آپ نے جن حلقوں سے بھی بات کرنی ہے، آپ کے پاس بہت ہی مؤثر اور معتبر لوگ ہیں۔ ان کے بغیر نہ تو تحریک انصاف چل سکتی ہے، نہ پاکستان چل سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ آپ نے اپنی پارٹی کی
تمام اختیارات اور سارے معاملات جو ہیں ان لوگوں کے حوالے کیے ہیں جو سیاست کی رموز کو نہیں جانتے. ان کو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہوتی ہے. وہ اس انداز میں سیاست کر رہے ہیں کہ جیسے کسی ملک سے آئے ہوئے دہشت گرد ہیں. نہ ان کی زبان میں کوئی چیز بچتی ہے، نہ ان کے عمل سے بچتی ہے. وہ کسی انداز میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں، یہ فوج آپ کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ایوان آپ کے ہیں، پاکستان کی سرزمین آپ کی ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے مزاحمت کی سیاست نہ چھوڑی تو دیکھیں نہ تو تحریک انصاف ہوگی، نہ یہ لوگ ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ. کیونکہ مزاحمت جنہوں نے کی ہے ان کا بچا کچھ نہیں ہے، وہ فنا فی اللہ ہو گئے ہیں. ہم نے مشرقی پاکستان کو اجڑتے دیکھا ہے، 2 لخت ہوتے دیکھا ہے، وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے. اس مزاحمت سے کیا ہوا؟ کسی کو کچھ نہیں ملا. دیکھیں، اگر آپ نے اس ملک کے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، اس ملک کے لوگوں سے بات نہیں کرنی، تو بابا فوج تو آپ کی ہے نا. آپ خود کہتے ہیں کہ فوج آپ کی ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ تمام سیاستدان جو اس ملک کے، وہ فوج کے گملوں کی پیداوار ہیں. اور بابا فوج سے ہی بات کر لو، فوج سے بات کر کے اس پاکستان کو بچا لو. لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے اس ملک میں کوئی ایسا وائرس پھیل چکا ہے جس کی زد میں تمام لوگ ہیں اس وقت. جماعت اسلامی کی قیادت بہت سارے جلسے کر چکی ہے، اور جن جلسوں کو کوئی مقاصد نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے. پاکستان میں کوئی انتخابات نہیں ہو رہے، کوئی ایسا ایجنڈا ان کے پاس نہیں ہے. یا تو حکومت کو ہٹانے کا ایجنڈا ہو تو پھر بھی میں کہوں ٹھیک ہے، یہ سارا کام چل رہا ہے. جماعت اسلامی کے کارکنوں کے خون پسینے کی کمائی کے کروڑوں روپے اس وقت نعیم الحق صاحب جو ہے غارت کر چکے ہیں، اور اس کا رزلٹ نہیں ہے. ایسے ہی میں کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان ترقی کے تمام راستے جو ہیں وہ بن ہو چکے ہیں، جنہیں چاہیے تھا کہ ان کے آگے بڑھایا جائے. وہ کبھی حیدرآباد میں جلسہ کر رہے ہیں، کبھی ملتان میں کر رہے ہیں، کبھی کوئٹہ میں کر رہے ہیں. آخر ان جلسوں کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ قومی اسمبلی کا ایوان ہے آپ کے پاس، بابا آپ سب لوگ وہاں بیٹھیں، اس ملک کی بقا اور عوام کی بات کریں، عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں. یہ جلسہ کھیلنا کیا چیز ہے؟ یہ اس قوم کی بربادی ہے جو آپ برباد کر رہے ہیں سب لوگ. دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ جا رہا ہے ستمبر، جسے میں ستمبر کہا کرتا ہوں، اور اکتوبر. جو رویے اب تک سامنے آ رہے ہیں سیاستدانوں کے، تمام سیاستدانوں کے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ اس ملک میں کوئی نیا کھلواڑ کروانا چاہ رہے ہیں. اور میں یہاں تک کہوں گا، ایک سیاسی پارٹی جو ہے، ایک سیاسی گروہ جو ہے، وہ اس ملک میں کسی حالت میں سیاسی نظام کو تہو تیک کر کے چاہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایمرجنسی یا کوئی نیا نظام جو ہے وہ آ جائے. لیکن اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ملک میں دہشت گردی عروج پر ہے. یہ سوات کا جو حادثہ ہوا ہے، جو ہمارے فارن ایمبیسیز کے لوگ جا رہے تھے، اور اللہ نے پاکستان کی عزت بچا لی کہ اس میں ہمارے کچھ نوجوان شہید ہوئے ہیں. ورنہ اس وقت پوری دنیا میں ہمیں اس انداز میں پکارنا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سیاستدان سوچتے کہ افغانستان کی کیا حالت ہے؟ اس بارڈر کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ وہاں کتنے فوجی شہید ہو رہے ہیں؟ کیا کبھی ایران کے بارے میں سوچا اس بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے بارے میں اللہ اللہ وہ سب جانتے ہیں. لیکن سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ہو چکے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے تمام سیاستدانوں نے اس ملک کا بیانہ پکڑ لیا ہے. کن سے پکڑا ہے مجھے نہیں پتا. اسرائیل سے آیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے یا امریکہ سے آیا ہے، لیکن لگتا یوں ہی ہے ان کے رویوں سے کہ انہوں نے بیانہ پکڑ رکھا ہے
کہ ہم اس ملک کو نہیں چھوڑیں گے، اس ملک کی عوام کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ خدا را میں اس ملک کے تمام سیاستدانوں کو کہتا ہوں، وہ اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، سوشل ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ہیں تو پاکستانی۔ یہ جلسہ بند کرو، یہ تماشا ہے، یہ تماشا گیری نہیں ہونی چاہیے۔ جا کے ایوان میں بیٹھو۔ اگر آپ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فوج کے دروازے کھلے چلے جائیں، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ نکل جائے باہر، فوج سے بات کر لو۔ اگر آپ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ سیاستدان اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھنا چاہتے، تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، لیکن خدا را پاکستان کو بچا لو، پاکستان کو بچا لو۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ملک کسی اور سانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خان صاحب، مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں، آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ مزاحمت سے کچھ نہیں بچتا، نہ قوم کا، نہ ملک کا، نہ سیاسی گروہوں کا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔